آپ دیکھ رہے ہیں AR6 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحت ملک۔ آج ہم بات کریں گے صحافت کی۔ صحافت کو ڈیموکریسی کا فورتھ پلر مانا جاتا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کشمیر سے سینئر صحافی ہیں حق نواز جی، آپ کا ویلکم ہے AR6 نیوز میں۔ شکریہ سر۔ حق نواز صاحب، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا جو صحافت کا قدم کب سے، کہاں سے اور کیسے سٹارٹ کیا آپ نے؟ یہ کوئی یکایک تو نہیں ہوا۔ بنیادی جب ہمارا طالب علمی کا جو زمانہ ہے، ہمیں اسکولوں میں ہم پڑھا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ اس کے بعد کے جو واقعات تھے انہوں نے ہمارے اوپر کافی اثر ڈال دیا، ذہنی طور بھی، معاشی طور بھی، سماجی طور بھی۔ کیونکہ میں ایک خوش نصیبی ہی سے کہوں گا کہ میں ایک ایسے گھرانے سے ہوں جہاں 1935 میں تعلیم، مروجہ تعلیم حاصل کرنے کا رواج داخل ہو چکا تھا میرے، تو اس ناطے سے علمی لحاظ سے بھی ہم آگے کافی سارے معاملات میں جڑے ہوئے تھے۔ تو ایسے میں ہی جب ہم نے آگے جا کر دیکھا کہ کیا حالات ہیں ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونا چاہے تھا نہیں ہو رہا ہے، وہ ساری چیزوں نے ہمارے اوپر اثر انداز ہو کر ہمارے اندر ایک تشکیل سی پیدا کر دی، ایک جذبہ سا پیدا کر دیا کہ ہم نے دلچسپی لینا شروع کر دی ان معاملات میں سیاست سے باہر۔ تو اس زمانے کی بات اگر ہم کریں تو اس وقت سرکاری طور پنچایت گھروں میں ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا، وہ پوسٹ آفس کے ذریعے ایک اخبار، سرکاری اخبار آیا کرتا تھا وہاں۔ تو پہلی ہماری ابتدا وہیں سے ہوئی کہ نشریات کیا ہوتی ہیں، اخبار میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک انسانی چشمے سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ انسانی چشمے سے میرا یہ مراد ہے کہ ایک بہت بڑے فلسفی نے کہا ہے، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمی کو آپ انسان کے نظریے پر جب آپ پرکھیں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ انسان جو ہے کسی بھی دھرم کے ساتھ وابستہ، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس کے ساتھ جو کچھ ہونا چاہے اسی مرتبے سے سلوک ہونا چاہے۔ تو اس کے بعد کے حالات جو ہمارے کشمیر کے ایسے بنے کہ 65 میں بھی ایک انڈو پاک وار ہو گئی، اس کے امپیکٹس نے بھی ہمارے ذہن پر کافی اثر ڈال دیا۔ اس کے بعد 71 میں ایک اور انڈو پاک وار ہو گئی، اس کے جو امپیکٹس بھی تھے وہ معاشی بھی تھے، سیاسی بھی تھے، جغرافیائی بھی تھے، ان سے بھی ہمیں کافی دھچکا سا لگا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ کچھ ٹھیک ایسا نہیں ہو رہا ہے، شاید کہ ہمیں اس گلستان کے بلبلے نہیں بلکہ پانی کے بلبلے سمجھا جا رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں نے آہستہ رفتہ رفتہ ہمارے ذہن کو موڑنا شروع کر دیا۔ 71 کے بعد 75 میں ایکارڈ ہوتا ہے، دلی ایکارڈ، ایک قسم کی حکومت کی ادلا بدلی تھی لیکن زمینی سطح پر کوئی بدلا نہیں۔ 75 کے بعد 79 کا ایک اور سٹیج آتا ہے جبکہ ہمارے ہمسائے میں جو جغرافیکل ہمارے حدود ہیں، رشین ایگریشن جو افغانستان پر ہوا، لاکھوں لوگوں کو گھروں سے باہر کر ہجرت کرنا پڑی، اس کا بھی کافی سارا امپیکٹ ان حالات میں ایسا ہوا کہ ہمارا ذہن اس میں بھی بٹا رہا کہ کیا عالمی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا فیوچر کیا ہے۔ تو ایسے ان نازک ترین حالات میں بھی ہمیں لگا کہ ہماری ہمدردی کہیں سیاسی طور ہو نہیں پا رہی۔ تو ایسے ہی حالات میں جب یہ مدت بھی گزر گئی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وزیر اعظم اندرا گاندھی کا قتل ہوا، اس کے رد عمل میں بھی کیا کچھ ہوا وہ کسی سے چھپا نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے وزیر اعظم کسی پارٹی سے، راجیو گاندھی صاحب، ان کا بھی قتل کیا گیا۔ تو سمجھ لیجئے کہ ایک عسکری مزاحمت ایسی شروع ہوئی تھی جس نے ہندوستان کو بھی اندر سے جھنجھوڑا ہوا تھا، پاکستان کو بھی جھنجھوڑا ہوا تھا، افغانستان بھی جھونج رہا تھا۔ تو 88 میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد روس کا ٹوٹنا، روس کے اندر سے خرابیاں پیدا جو انہیں خود کر دی تھی افغانستان، اس کے جو بڑے نتائج نکلنے ہی تھے۔ اسی کے ساتھ میں جب امریکہ نے اس میں دخل اندازی کی تو عسکریت میں ایک جان ایسی پڑی کہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا۔ معاملہ تھا غیر ملکی طاقتوں کا، لیکن ہم اسے سمجھے کہ شاید ہمارے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ تھا نہیں۔ تو اس کے بعد سے ہم دوسری سطح پر آتے ہیں کہ یکایک نہیں،
میں سمجھتا ہوں سلسلہ وار ہمارے اس وطن میں بھی دستک لی عسکری مزاحمت. آپ کتنے ٹائم سے اس صحافت میں ہو اور کتنے ٹائم سے کرتے ہو اس میں؟ 90 کے بعد ہم نے جو فیل کیا 2000 تک بھی ہم دیکھتے رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارا فیوچر کیا ہے, ہماری نیکسٹ جنریشن کا فیوچر کیا ہے. اس وقت میرے پاس 3 ذہن اس طریقے سے تشکیل پایا تھا, 3 آلٹرنیٹیوز تھے. یا میں پالیٹکس میں جاؤں, یا میں عسکریت میں جاؤں, یا میں صحافت میں جاؤں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں صحافت میں آ جاؤں. صحافت میں پھر 2000 کے بعد سے ہم نے رفتہ رفتہ پہلے اخباروں کے لیے لکھا, ادھر ادھر کر کے ان کے ساتھ ریلیشنز قائم کی. بڑے بڑے صحافیوں سے ملتے رہے جو ہمارے لوکلٹیز میں تھے. دلی, علی گڑھ وغیرہ کی جو صحافت تھی اس میں بھی کافی حصہ دیکھ لیا. بی بی سی سے, وائس آف امریکہ سے ان کے نشریات, ان کے تجزیے, ان کے تبصرے, ان میں کافی دلچسپی پیدا ہوئی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2000 سے میں اس میں آیا ہوں. تھوڑا کشمیر کی بات کرتے ہیں ہم. جو کشمیر کے آج کے موجودہ حالات ہیں تو اس کے بارے میں کیا آپ رائے رکھتے ہیں؟ اگر ہم صحیح حالات میں اس چشمے سے دیکھیں کہ انسانوں کا معاملہ ہے, انسانیت کا معاملہ ہے, تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حالات نے ایسی رخ اختیار کی کہ ہم نظر انداز ہوئے ہر معاملے میں. نظر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو عسکریت کے بہانے سے قانونی تقاضے بھی تھے, ایڈمنسٹریٹو تقاضے, پولیٹیکل تقاضے بھی تھے. جو ہمارا دلی میں کوریڈور ہے, پولیٹیکل رولنگ کا کوریڈور ہے, تو ان کی بھی اس میں اتنی انٹرسٹ نہیں رہی کہ وہاں پر پیس آ جائے اور پورے کا پورا آ جائے. آج کل جو حالات سے ہم جونج رہے ہیں وہ تقریباً پوری دنیا پر عیان ہیں. اس میں کوئی خاص شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ ترقی ہو رہی ہے, خوشحالی ہو رہی ہے, یا کچھ ایسا ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہے. پازیٹیوٹی دکھائی نہیں دے رہے, تو صرف سیاست گری کا. کشمیر میں صحافت کرنا کیا لگا, مشکل ہے یا آسان ہے؟ کشمیر میں صحافت مختلف ادوار سے گزری, خاص کر اس میں 90s کے بعد. اس میں کئی صحافی مارے بھی گئے, وکلا مارے گئے, لیڈرز مارے گئے. تو ایسی حالت میں وہاں پر کچھ ریڈ لائنز کو پار کرنا صحافی کے لیے آسان سی بات نہیں ہے. اب وہ گول مول بتا بھی پاتا ہے تو اس میں بھی خطرات اس کے سامنے درپیش رہتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آدمی صحافت کو اس طریقے سے لیتا ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے ایک کنٹریبیوشن کرنا ہے, جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکے میں صحیح بات لوگوں تک معاشرے تک پہنچاؤں, اس میں میری کوئی ذاتی وہ چیز شامل نہ ہو کہ کوئی ایجنسی یا کوئی ونگ یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کو خوش کروں گا, تو ایسے معاملات میں ابھی بھی ہم نا امید نہیں ہیں. نہیں, مشکل ہے یا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے کشمیر میں صحافت. دیر آر سو مینی ایکٹرز بیہائنڈ دا سین جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. 20 سال پہلے کی صحافت میں اور آج میں, آپ پرانے زمانے کے جرنلسٹ جو ہے نا, بہت پہلے یعنی 90 کا آپ نے ذکر کیا, 80 کا ذکر کیا, آپ تھوڑا بتائیں گے کہ اس میں اور آج کے صحافت میں کتنا ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ 20 سال پہلے جو تھا اتنا اس سطح پر آسان تھا. سینئرز تھے جو کام کرتے تھے, ماحول بھی اتنا بگڑا ہوا نہیں تھا, کرمنل فیکٹرز اس میں داخل نہیں ہوئے تھے, اپارچونسٹس اس میں داخل نہیں ہوئے تھے, اور وہ لوگ داخل نہیں ہوئے تھے جو خود اداریہ نہیں لکھنا جانتے ہیں لیکن 3-3 4-4 اخبار ان کے پاس ہیں. پھر تو ایک ایسا بنا کہ ہم اس حساب سے اپنا ایک داداگری چمکائیں اور سرکار سے اس کے بارے میں ہم ایڈورٹیزمنٹ حاصل کریں. یہی ایک خاص چیز ہے جو نئی اس میں ایڈ ہوگی. اور اسپیشلی خاص چیز میں یہ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ صحافت میں کم سے کم ایک تعلیمی مقام ہو, صحافی کو اپنا بھی مطالعہ ہو, آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن ان چیزوں میں وہاں پہلے بہت معاونت دیکھا جاتا تھا, تو اب نہیں دیکھا جاتا. کشمیر میں جو ہے 1200 سے زیادہ جو پرنٹ میڈیا اخبارات ہیں رجسٹرڈ ہیں, اس بارے میں کیا بولنا چاہیں گے؟
شاید میں نے دبے الفاظ میں جواب دے دیا. اس بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پروجیکٹ کیا گیا، کچھ حلقوں سے، کچھ سرکل سے. کچھ لوگ خود اس میں آ گئے کہ یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی پوچھتا نہیں. البتہ سماج میں ہمارا دباؤ رہے گا، پیسہ بنے گا، لیگل کو چھوڑ کر انلیگل وجہ سے بھی ہم پیسے نکال سکتے ہیں. تو اس حساب سے اگر ہم سمجھیں تو وہ صحافت نہیں ہے. اسے میں کچھ اور ہی نام دے سکتا ہوں لیکن دے نہیں پا رہے. آپ جو آج بتا رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1200 سے زیادہ اخبارات ہیں، تو آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو نئے نئے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں؟ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہو کہ نئے نئے ایجنسیز آ رہی ہیں، کیا میسیج ان کو دینا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ ایک سینئر صحافی ہیں. اس بارے میں آپ کو ریزرو رہ کر نہیں کہوں گا، لیکن اتنا اپنی طرف سے ایک میسیج دینا چاہوں میں کھل کے نئے نئے جرنلسٹ ہیں. اس معاملے میں دیکھیے، آج تعلیم کا زمانہ ہے. کوالیفائڈ لوگ آئے ہیں، ٹیکنیکلی جن کے پاس وہ سکل ہو، پوٹینشیل ہو، وہ آئے ہیں. دے آر موسٹ ویلکم. لیکن وہ یہ نہ سمجھ کے آئے ہیں کہ ہم ابھی گئے تو صبح ہم اس کی کامیابی کی دہلیز پر ہوں گے. ایسا بھی آسان نہیں ہے. اور ان کو اپنے جرنلسٹک ایتھکس اینڈ جو ویلیوز ہیں ان کو قائم رکھیں، تبھی جا کر ان کی، کیونکہ آج کا جرنلزم جو ہے اسے عالمی سطح پر دیکھا جاتا ہے. آج یہ نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں کی خبر ہے تو آپ کے گاؤں میں سنی گئی. نہیں، آج سیکنڈوں میں باہر جاتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے. خیال اس بات کا رکھنا لازمی ہے کہ جو میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، چھاپ رہا ہوں، تو اس کا امپیکٹ کیا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا آڈینس ہے، جو میرے لوگ ہیں، ہمارا آڈینس، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میرا آڈینس میرا اسٹیٹ نہیں ہے، میرا ہندوستان نہیں ہے، میرا پاکستان نہیں ہے. میرا آڈینس پورا یا تو پورے کا پورا دنیا ہے. ایز اے سینئر جرنلسٹ، یا کم سے کم اتنا سمجھے کہ ہمارا برصغیر ہند یہ ہمارا آڈینس ہے. اگر میں کوئی بات ایسی کہہ دوں کہ جس سے کل کوئی بلوا پیدا ہوتا ہے، پنگا پیدا ہوتا ہے، کوئی فساد پیدا ہوتی ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے یہ جرنلزم نہیں. اگر میں کسی حقیقت کو غیر دانشمندانہ انداز میں پیش کروں، اس کے بھی امپیکٹ لازمی ہے کہ وہ بھی اچھے نہیں ہوں گے. تو اس صورت میں دو چیزیں ہیں، ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ٹرانسپیرنسی میں آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ میری بات ابھی نیٹ پر جائے گی، لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں گے. کم از کم مجھے اتنا احساس رکھنا چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، دیکھو یہ من گھڑت سی بات بنائی ہے، فیبریکیٹڈ ہے. اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ جس وقت یہ ابھی 2 منٹ کے بعد جائے گا نیٹ پر، دنیا دیکھے گی، آئی ایم دیئر اکاؤنٹیبل ٹو جسٹیفائی مائی پوزیشن. میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ خود کی غلطی ہے، ان کی غلطی ہے. I am accountable before whole the world, before my audience. With accountability and responsibility and transparency, we have to deliver something. But in a positive sense, nothing like that کہ میں کسی پارٹی کا چمچہ بنوں، میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کروں، تو وہ میں سے صحافت نہیں. شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دے دیا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ حق نواز صاحب جو کشمیر سے سینئر صحافی ہیں. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. شکریہ. سبسکرائب کیجیے ARS6 نیوز اور پائیں سبھی لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس سب سے تیز.